سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ تعلیمی سال کے اختتام میں ہمارا یہ سلسلہ قصص القرآن کا واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام کے دوران لیا گیا تھا، تو تعلیمی سال ختم ہوا، لیکن یہ سلسلہ واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام جاری تھا۔ تو آج ہمارے اس تعلیمی سال کا پہلا درس ہے، لیکن ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں یہ سلسلہ رکا تھا۔ مختصراً گزشتہ کی کاروائی جو واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام غالباً 7 دروس گزر چکے تھے۔ مختصراً یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ پیارے یوسف علیہ السلام آپ پر ظلم ہوتا رہا، مظلوم تھے اور جیل میں گئے، لیکن قرآن پاک کا یہ قانون ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ متقی بندے کے لیے تو اللہ نکلنے کی راہیں نصیب فرما دیتے ہیں، متقی بندے کی تو زندگی میں اللہ آسانیاں اور فراوانیاں رکھتے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے تھیں، اس قانون کے تحت آپ کو مشکلات کو کیوں دیکھنا پڑا؟ تو یہ بھی قرآن پاک جواب دیتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ بظاہر کسی متقی پر اگر پریشانی آ جائے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ ترقی کے منازل ہوتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ انعامات سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جب اسے انعام ملنے لگتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی آج جو چیز مجھے ملی ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، میں سمجھتا رہا کہ یہ میرے لیے مشکلات پتہ نہیں کیوں، لیکن اللہ نے میرے لیے سرفرازیاں اور سربلندیاں رکھی ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تخلی کچھ وقت کے لیے اکیلا رکھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، تخلی یعنی الگ رہنے کے لیے، وہاں پر عبادات کرتے تھے، ابھی فریضہ تبلیغ ذمہ نہیں لگا تھا۔ تو پیارے یوسف علیہ السلام کو بھی رب کریم نے یہ موقع نصیب فرمایا، لیکن اس موقع سے گزار کر انعام سے سرفراز کرنا تھا، تو اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام پر آزمائش بظاہر بھیج دی گئی تاکہ اللہ کے پیغمبر کو مزید آپ کی تربیت رب کریم کی طرف سے ہو جائے۔ تربیت کا انداز رب کریم نے یہ رکھا، اللہ مالک الملک ہے جو چاہے کر سکتے ہیں، اور اس میں بظاہر فوائد ہی فوائد نظر آئے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے سلسلہ ملک چلانا تھا، تو اس وقت ایسے طریقے سے رہتے ان لوگوں کے اندر کہ ان لوگوں کے اندر ہونے والی شرارتوں سے بھی محفوظ رہتے، لیکن ان کے اندر رہ کر تجربات بھی حاصل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی رکھا لیکن لوگوں کی شرارتوں سے بھی محفوظ رکھا۔
کیونکہ یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، شاہی طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں عیش و عشرت کے ایسے جائز و ناجائز طریقے رواج پاتے ہیں، یہ فقط اپنے مفاد پرستی پر نظر رکھتے ہیں، انہیں حلال و حرام کی تمیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، یہ صرف اپنی کرسی اور پیسے کی لالچ میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر شاہی طبقہ میں گناہوں کی ریل پیل ہوتی ہے، یہاں رہنے والا بندہ ان گناہوں کی نفرتوں سے بھر جاتا ہے، تو وہاں وہ رہ نہیں سکتا کوئی نیک بندہ۔ تو لیکن اللہ نے وہیں رکھنا بھی تھا پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہ یہاں رہ کر آپ جو ہے تجربات بھی حاصل کر لیں، تو چنانچہ آپ وہیں رہے بھی صحیح، لیکن لوگوں کی گندی دنیا سے محفوظ ہو، ایک جیل کے اندر بڑے پاکیزہ ماحول کے اندر رہے۔ اگرچہ آپ کے لیے تو پاکیزہ ماحول تھا، لیکن قوم نے زیادتی تو کی تھی نا، کہ اللہ کے پیغمبر کو جیل میں ڈالا، کوئی اور صورت اپنا لیتے، خود اللہ تعالیٰ ان کو کوئی صورت بنا دیتے، لیکن قوم نے چونکہ دست اندازی بھی کی ہے، لہذا اب قوم پر بھی ظلم کا کیس تو بنے گا۔ اور اسی طرح شیطان ابلیس پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیس بنایا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو اتنا ہی رہنا تھا جیل کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ کو خود منظور تھا، لیکن رب کریم فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ شیطان نے اس آدمی کو بھلوا دیا تھا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے ایک مظلوم قیدی سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ کرتا تو بادشاہ کو کیس چلواتا، کوئی رہائی کے طور طریقے بناتا، لیکن شیطان نے اسے بھلوا دیا، حالانکہ منظور خدا یہی تھا، بلوائے شیطان نے، اللہ نے کیس شیطان پر بھی بنوا دیا، کیونکہ اس کو بھی تو اپنی چال بازی اور شرارتوں کی سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ آج کے سبق میں یہ تھا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رہائی کے منصوبے کیسے تیار ہوئے، وہ رب کریم نے یہاں ارشاد فرمائے کہ جیل کے ساتھی جو تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے دو ساتھی، انہیں ایک دن خواب آیا، ایک کہنے لگا میں اپنے خواب کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان سے پرندے کھا رہے ہیں روٹیوں کو۔ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ عاصر و خمرہ، کہ میں شراب بنا رہا ہوں، تو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیے۔ اور سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تعبیر سے پہلے ان کو توحید سمجھانے لگ گئے کہ اصل کیا ہے، تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے، دنیا کے سوالات تو ہم کرتے ہوئے تھکتے نہیں، جبکہ ہم دنیا میں آئے اس لیے نہیں ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے اندر ملوث رہیں یا دنیا کی چیزوں کو پوچھتے رہیں۔ اصل جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب کریم کی اطاعت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، تو وہ کون سے طریقے ہیں، کیا کمیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا جو منظور نظر ہوتے ہیں یہ باتیں ہوا کرتی ہیں، اور لوگوں کی منظور نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ بس رہنے سہنے کو کیسے ہو، کھانے پینے کو کیا چاہیے، یہ کیا ہو وہ کیا ہو، وہ زمین کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام یہ تربیت کرتے ہیں قوم کی کہ تمہیں زمین پر رہ کر زمین کے خالق کی فکر کرنی چاہیے، صبح و شام اس خیال میں رہنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں ہم سے یہ سوال ہوں گے فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں سانس تو نے کیسے گزارا تھا، میں اللہ نے تجھے دیا، فلاں گھڑیاں تو نے میرے خلاف کیسے گزار دیں، میرے علاوہ کیسے گزار دیں، یہ سوال ہونے ہیں۔ اس لیے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں تعبیر بتانے سے پہلے توحید سمجھائی، اور گزشتہ سبق میں یہ بھی بیان ہو چکا کہ توحید کے دو رخ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت بیان فرمائی۔ توحید فی الالوہیت تو یہ ہے کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء، کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی تم پکار کرتے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف نام ہے جو لوگوں نے رکھ دیے ہیں۔ نام کسی کا لجپال رکھنے سے لجپال بن تو نہیں نہ جاتا، گنج بخش رکھنے سے گنج بخش بن تو نہیں جائے گا، کسی کو غریب نواز جس کا نام رکھنے سے غریب نواز بن تو نہیں نہ جائے گا، صرف نام کے دھوکے ہیں جو تم نے غیر اللہ کے لیے لگا رکھے ہیں، حالانکہ ساری صفات اپنے اللہ کے لیے ہیں۔ اور چونکہ پھر وہ شاہی طبقہ کے لوگ تھے اور بادشاہوں کے اندر یہ چلتا ہے کہ اپنی مرضی کے قانون ہوتے ہیں، تو پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں،
قانون صرف اور صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، توحید کا یہ دوسرا رتبہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ توحید فی الحاکمیت کے عمومی رد کے لیے، یعنی غیر اللہ کے لیے حاکمیت کے رد کے لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی واقعات قرآن میں بہت زیادہ ہیں۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم تشریف لائے، اور آپ بھی توحید فی الحاکمیت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ شاہی طبقہ میں رہتے ہیں، تو شاہی طبقہ میں رہتے ہوئے دونوں قسم کی توحید بیان کرنی ضروری بن جاتی ہے۔ ایک تو غیر اللہ کی پکار کوئی نہ کرے، اور دوسرا اپنی مرضیوں کی عدالتیں کوئی نہ چلائے، اپنی مرضیوں کے قانون کوئی نہ چلائے۔ شاہی طبقہ کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اگرچہ ہم بادشاہ ہیں، ہمارے اوپر بھی ایک کوئی بادشاہ موجود ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ لہذا آپ نے یہ دونوں خواب کی تعبیر بیان سے پہلے دونوں قسم کی توحید ارشاد فرمائی، اور اب فرمایا آؤ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک جس نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب بنا رہا ہوں، فیسقی ربہ خمرا، اس کے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ یہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا جس نے خواب دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، اسے سولی لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، ایسے جیسے روٹیاں کھائی جاتی ہیں، پرندے اس کے سر کو نوچ کھا جائیں گے، وہ چرندوں کے لیے باہر پھینک دیا جائے گا اور اسے کھائیں گے پرندے۔ تو یہ تم دونوں کا خواب ہے، اور چونکہ خواب بیان کرنے والا عام معبر نہیں ہے، خواب بیان کرنے والے براہ راست اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے پیغمبر جب دینی گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف وحی کی باتیں ہی ارشاد فرماتے ہیں، وحی کے علاوہ کوئی دین کے اندر گفتگو نہیں فرماتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم نے خواب بیان کیا ہے اس کا فیصلہ اسی طرح اللہ کے ہاں ہو چکا ہے، اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا، کیونکہ خواب جو تم نے بیان کیا اس کی تعبیر اللہ نے خود ارشاد فرمائی ہے، کیونکہ پہلے خود آپ نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے، توحید سمجھانے سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ذالکما مما علمنی ربی، کہ میں جو بھی تعبیر تمہیں بتاؤں گا یہ میرا رب مجھے سکھائے گا۔ تو اس لیے اب میرے رب نے چونکہ سکھا دی ہے خواب کی تعبیر اور میں نے تمہیں بتا دی ہے، معاملہ اسی طرح ہوگا۔ اب دونوں حیران ہو گئے، بھئی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ موت سے پہلے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اور دوسرے کو رہائی کی خوشخبری مل رہی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم، ظاہر ہے کسی اچھے آدمی کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو وہاں اس کے ماحول بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کا اڑوس پڑوس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جو بھی رہنے والا ہوگا وہ اس کا گرویدہ تو ہو جائے گا۔ بڑی اچھا ماحول، بڑا اچھا نظام ان کا بن گیا تھا، تو بڑے گپ شپ کا ماحول، بڑی خوشی کا ماحول وہاں رہتا تھا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے اس آدمی کو اکیلے میں کہا جس آدمی کے بارے میں آپ نے خیال کیا تھا کہ اسے نجات ملے گی، کیا کہا؟ چنانچہ فرمایا وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، فرمایا پیارے یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کے بارے میں آپ نے خیال کیا کہ اسے نجات ملنے والی ہے، اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، میرا ذکر بادشاہ کے سامنے جا کر دینا، اسے بتانا صحیح کہ جہل میں تم نے ایک بے گناہ آدمی کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ شراب کباب کے نشے میں دنیا والے ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ جس پر ظلم یہ کر بیٹھتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہماری وجہ سے تڑپ بھی رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام تو بڑے جگر کے مالک ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کی کسی پر نظریں نہیں ہوتی، تو یہ کیوں فرما دیا پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم نے
کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ کوئی بے گناہ قیدی تمہاری جیل میں پڑا ہوا ہے، حالانکہ اپنے اللہ کو سے دعائیں کرتے ہیں۔ انبیاء کرام تو یہ درس دینے آتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھنا کہ پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم اسی قوم کے لیے پیغمبر بھی بن کر آئے ہیں، اور جس قوم کے لیے پیغمبر کو بن کر آتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے پرزور خیر خواہی کے طالب ہوتے ہیں، چاہے قوم ظلم کر رہی ہو، لیکن پیغمبر خدا قوم کی خیر خواہی ضرور کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر کو بھی اپنے اللہ پر امیدیں تھی کہ میرے اللہ جب چاہیں گے میں جیل سے باہر نکلوں گا، لیکن انہوں نے ایک ظلم تو کر رکھا ہے، ایک مجبور اور مظلوم آدمی کو خواہ بخواہ اس پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے میں نے کسی نہ کسی ذریعے بتاتا رہوں، تنبیہ کرتا رہوں، کوئی نہ کوئی ذریعہ اپناؤں جس سے اپنے ظلم سے توبہ طائب ہو جائے۔ تو لہذا یہ پیغام بھجوانے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ قوم والوں کو خیال آ جائے، ورنہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر تو وہ وحی کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے جب کہیں شاعر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہو، شاعر اللہ کی توہین ہو رہی ہو، اللہ کی نشانیوں کی توہین شروع ہو جائے تو زمین پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کو پہلے سے یہ سمجھ آنے لگ گئی تھی کہ لگتا ہے مصر والوں پر کوئی گرفت آ جائے گی، لہذا میں انہیں بتا دوں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی نہ کوئی تنبیہ، یہ گویا امر بالمعروف کے درجے میں، نہی عن المنکر کے درجہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، ان کے فائدے کے لیے انہیں سمجھایا کہ تم کسی پر ظلم کر رہے ہو، یہ بادشاہ کو جا کر اطلاع دے دینا۔ اچھا جی، بادشاہ نے ظلم کیا تھا، اسی نے جیل میں ڈالا تھا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ اتنی خیر خواہی کر رہے ہیں، اصل میں براہ راست اس کا ظلم نہیں تھا، وہ تو بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا، کیونکہ اس کی بیوی بڑی چرب زبان تھی، بڑی شرارتی تھی، تو اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو انہوں نے من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ، انہوں نے خیال یہ کیا کہ نشانیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جیل میں یہ جائے گا تو ہم پرامن رہیں گے، تو اسی لیے اس نے جیل میں ڈالا تھا کسی اور کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو ایک طرح سے احسان بھی کرنا تھا پیارے یوسف علیہ السلام نے، اسے ایک دفعہ تنبیہ ہو جائے، لیکن بھی وہ جیل سے نکلنے والا جیسے باہر نکلا، اور جیل کے باہر کی دنیا میں ایسے مست ہوا کہ اسے یہ پتہ بھول گیا کہ مجھے کسی نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ جا کر کسی کو بتانا صحیح، کیا اسے بھول گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے بھلا دیا ذکر ربی، اپنے بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کے، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، سو اس وجہ سے رہ گئے جیل میں کئی سال، 3 سے لے کر 9 سال تک کو بضع سنین کہتے ہیں، این ممکن ہے یہ 7 سال ہو، کیونکہ قوم پر ایک غضب اور گرفت آنے والی ہے، وہ 7 سال کی تھی، تو این ممکن ہے، اس اشارے سے لگتا ہے کہ یہ 3 سے لے کر 9 سال کو بضع سنین کہتے ہیں، تو این ممکن ہے 7 سال رہے ہوں اللہ کے پیغمبر، واللہ اعلم۔ تو ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ جیل میں تو اللہ کے امر کی وجہ سے رہنا تھا، لیکن اللہ نے منسوخ کر دیا شیطان کی طرف، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بین ہی اسی طرح جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام و تسلیم بھول گئے تھے، اسی لمحے جس لمحے آپ نے جنت سے باہر سفر کرنا تھا اور زمین تک آپ نے تشریف لانا تھا، این اسی لمحے بھول بھی گئے تھے، لیکن شیطان چونکہ پرزور کوشش میں تھا کہ ان کو کھلاؤں، وہ ممنوع شجرہ، وہ ممنوع درخت ان کو کھلاؤں، چونکہ شیطان بھی پوری کوشش میں تھا، اور این اسی لمحے کھا بیٹھے جس لمحے آپ نے زمین پر تشریف لانا تھا، کیونکہ زمین پر آپ بطور سزا کے تو تشریف نہیں لائے نا، کیونکہ اگر سزا کے لیے تشریف لانا ہوتا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو ان کی توبہ قبول کر لی تھی، تو پھر جب قبول کر لی ہے تو پھر ان کو واپسی جنت میں جانا پڑتا، تو اس کا مطلب ہے بطور سزا کے ان کو زمین پر نہیں آنا تھا، این اسی گھڑی جب آپ نے زمین کا سفر شروع کرنا تھا اسی لمحے آپ بھول گئے، لیکن شیطان چونکہ کوشش میں تھا، کیس شیطان پر بنا دیا اللہ نے، اسے بھی اپنی نیت کی سزا مل گئی، اللہ نے منسوخ اسی کی طرف کر دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ تو اگرچہ جیل میں تو اللہ کے امر سے رہنا تھا،
لیکن چونکہ شیطان کی بھی چاہتے اور کوششیں تو تھی نا کہ اللہ کے پیغمبر کو دکھ دوں تکلیف دوں، کہ شیطان پر بھی بنا دیا اللہ نے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کے بارے میں فرمایا مَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ آپ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹے نا. سورہ الکہف میں آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. جس جگہ پر ملاقات ہونی تھی وہیں آپ کو نیند آ گئی، اور آپ نے اپنے خادم سے فرمایا تھا کہ مجھے بتاتے رہنا کوئی نیا واقعہ ہو تو عین اسی لمحے نیا واقعہ یہ ہوا. اللہ کے پیغمبر سوئے ہوئے، مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی، اور عجیب انداز میں چلی گئی پانی کے اندر سرنگ بنا کر. حالانکہ پانیوں میں سرنگ نہیں بنتی، وہاں سرنگ بن گئی تھی. تو اب اللہ کے پیغمبر سوئے ہوئے، انہوں نے فرمایا جب جاگیں گے تو میں بتاؤں گا. جب وہ جاگے نا تو خادم کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے بھلوا دیا. قرآن کہتے ہیں ان کو شیطان نے کیسے بھلوا دیا کہ خود فرمانے لگے آگے جا کر ما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. اللہ کے پیغمبر میں تو آپ کو ایک بات بتانی تھی، شیطان نے مجھے بھلوا دی. ہم تو بڑے آگے آ گئے ہیں سفر کرتے ہوئے اسی جگہ پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ سفر کے لیے آگے تشریف لے جائیں پھر واپس آئیں، کیونکہ اللہ کی طاقتوں سے باہر تو کوئی کام نہیں ہوتا نا. اللہ کو یہ منظور تھا کہ طالب علم کے سفر میں طالب علم پر اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات اس کے لیے صرف مشکلات نہیں ہوتی، وہ اس کی اعصاب کو فولادی بنانے کے لیے اس کی اللہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. چند مشکلات سے اللہ تعالیٰ اسے گزرائیں گے تاکہ وہ عین عمدہ طریقے سے فولادی اعصاب کا مالک ہو جائے، طاقتور ہو جائے، طبیعتیں اس کی ایسی پاورفل ہو جائیں کہ وہ امت کی رہنمائی میں آنے والی ہر تکلیف کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کر سکے. تو اللہ نے چونکہ تربیت بھی کرنی تھی نا، تربیت بھی ہو گئی. اللہ کے پیغمبر تھوڑا سفر زیادہ کر بیٹھے، وقت مقرر سے زیادہ کر بیٹھے، لیکن کیس شیطان پر بھی بن گیا کیونکہ اس کو بھی اپنی بری نیت کی سزا تو مل گئی. تو لہذا شیطان یہ خوش نہ ہوتا پھر کہ میں نے ہی اللہ کے پیغمبر کو تکلیفیں دی ہیں، میری اتنی پاور ہے کہ پیغمبر کو بھی دکھ دے سکتا ہوں. حدیث شریف میں آیا کوئی بھی برا کام شیطان تم سے کروائے تو یہ نہ کہا کرو کہ شیطان نے مجھ سے برا کام کروا دیا، کیونکہ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے پھر مانو تو صحیح نہ مجھے. تعاظم، وہ بڑا بننا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مانو تو صحیح نہ میں نے ابن آدم کو ورغلا دیا، تو کیس اس پر بنے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ لیا کریں، گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ مجھے دیں گے، نیکیاں کرنے کی طاقت بھی اللہ مجھے دیں گے. شیطان کی خوشی بھی کافور ہوئی لیکن کیس بھی اس پر بن گیا. تو یہ فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ کے لیے جیل میں رہ گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جس دن رہائی آپ کی مقدر کرنی تھی اس دن اللہ نے بادشاہ کو ایک خواب دلایا. خواب کیا تھا؟ اپنے بادشاہ اپنی مسند پر آیا اور اس نے آ کر وزیر وزراء کے سامنے ایک خواب بیان کیا. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بادشاہ کہنے لگا آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بھول نہیں رہا خواب، بار بار یاد دلا رہا ہے. 7 گائیں میں نے دیکھی ہیں موٹی موٹی، یاکلہن 7 عجاف، موٹی گائیں کھڑی ہیں اور 7 پتلی گائیں آ کر انہیں کھا جاتی ہیں. منظر بڑا ہولناک تھا، حالانکہ پتلی گائیں موٹیوں کو تو نہیں کھا سکتی، لیکن منظر یہ تھا کہ پتلیوں نے کمزوروں نے طاقتور کو کھا لیا. وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 سٹے میں نے دیکھے ہیں سرسبز اور 7 دوسرے سٹے میں نے دیکھے ہیں خشک. یہ کیا ہے؟ اب روایت میں آتا ہے کہ خشک سٹے یہ چڑھ گئے تھے
7 سٹوں پر، لیکن قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال اس نے یہ 2 چیزیں خواب کے اندر دیکھی اور بڑا حیران تھا، کہنے لگا اور سرکاری ملاؤں کا تو ڈھیر لگا ہوا تھا نا، وہاں بیٹھے تھے، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ کہنے لگے، بادشاہ کہنے لگا، اے میرے سردارو، اے وزیر وزارہ، مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو۔ اب تنخواہیں تو لے رہے تھے اسی چیز کی، لیکن خواب کی تعبیریں ان کو آتی تو، کیونکہ بادشاہوں کے قریب ایسے سرکاری ملا ضرور رہتے ہیں جو دین کے اعتبار سے انتہائی نکھٹو ہوتے ہیں۔ وہ جو یہاں میرٹ میں انتہائی لو ہوتے ہیں نا، اسی لیے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے شیوخ الاسلام کے دائرے میں بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ سارے کے سارے سرکاری لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو دینی علوم سے کوئی سروکار نہیں ہوتی، وہ تو اپنے پیسوں کے چکر میں اپنے جبے کبے دستارے ان کا سجانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ ہر طرح سے بادشاہوں کے اور قوم کے پیسوں کو کھایا جائے، جھوٹے مسئلے غلط فتوے بتا کر۔ تو وہ کہنے لگے بادشاہ کو، اے جی ایسا کوئی خواب تو نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ اضغاث احلام، یہ ہے اوپراگندہ خیالات، خیالات ہی خیالات ہیں۔ وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، ان پراگندہ خیالوں کی تعبیر کے تو ہم جاننے والے نہیں ہیں، ہم تو تنخواہیں کسی تعبیر کی لیتے ہیں، یہ تو تعبیر کے خواب نہیں، یہ خیالات ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اچھا ساتھ کھڑا تھا ساقی جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، بات چلی نہ خواب کی تو اسے اپنے جیل کا واقعہ یاد آ گیا، اچھا جیل کے اندر کوئی بیٹھا ہے خواب کی تعبیر ہو تو وہ بتاتا ہے، فوراً یاد آیا۔ وقال الذی نجا منہما وذکر بعد امۃ انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون، کہنے لگا ہو جس نے نجات پائی تھی ان 2 قیدیوں میں سے، یاد آیا اسے بڑی مدت کے بعد، فوراً بول اٹھا۔ اب آداب بادشاہی بھی بجا نہ لائے، حالانکہ اجازت لینی پڑتی ہے بادشاہ کے سامنے بولتے ہوئے، اس نے فوراً کہہ دیا انا انبئکم بتعبیرہ، میں بتاتا ہوں خواب کی تعبیر، لیکن شرط یہ ہے فارسلون، مجھے بھیجنا پڑے گا تمہیں جیل کے اندر، میں جیل میں جاؤں گا، وہاں سے آ کر خواب کی تعبیر معلوم کر کے آؤں گا، کیونکہ خواب کی تعبیر جاننے والا تو جیل کے اندر موجود ہے۔ جیسی بادشاہ نے اسے جیل میں بھجوایا، وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور خوشی سے چیخ پڑا، یوسف ایھا الصدیق، اے سچوں کے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ ہمیں خواب کی تعبیر کے بارے میں فتویٰ دی تھی کہ 7 گائیں ہیں موٹی جنہیں کھا جاتی ہیں، 7 پتلی گائیں، اور 7 سٹے سرسبز اور 7 دوسرے خشک، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ آپ خواب کی تعبیر اگر بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے بارے میں بھی جان لیں جب میں واپس لوٹوں۔ آپ کی وہ بات مجھ سے بھول گئی تھی۔ اب پیارے یوسف علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو تو اصل مقصود یہ نہیں تھا کہ میں جیل سے رہائی پاؤں، ان لوگوں کی منت سماجت کروں، کیونکہ آپ کا اصل مقصود تو یہ تھا کہ لوگوں کو اطلاع پہنچ جائے، تبلیغ پہنچ جائے۔ میں تو جیل سے اس وقت نکلوں گا جب میرے اللہ چاہیں گے، جب میرے اللہ چاہیں گے نا، پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے روک نہیں سکتی۔ میرے اوپر امتحان میرے رب کی طرف سے آیا، لہذا کوئی شکوہ نہیں فرمایا، اور آپ نے فوراً خواب کی تعبیر سے پہلے تدبیر بتانی شروع کر دی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کو جب خود پہلے خواب آیا تھا نا بچپن میں کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، سورج چاند کو دیکھا ہے، مجھے سجدہ کر رہی ہیں، تو اس وقت جب اپنے ابو سے پیارے یعقوب علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی نا، تو آپ نے بھی تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر ارشاد فرمائی تھی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ تو آج بھی اسی طرح انہی آداب کے ساتھ آپ نے
تعبیر بتانے سے پہلے تدبیر ارشاد فرمائی، فرمانے لگے تزرعون 7 سنین دابا، 7 سال لگاتار تم اپنی فصلیں کاشت کرو گے، فما حصدتم، جب تم فصلیں کاٹ لینا نا، فذروہ فی سنبلہ، تو اسے اپنے خوشوں میں رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر اتنا کچھ اپنے خوشوں سے نکالنا جتنا تم نے کھانا ہو، کھانے کے لیے خوشوں سے نکالنا، باقی تمہاری ساری گندم وغیرہ خوشوں میں پڑی رہے، سٹوں میں پڑی رہے، باہر نہ نکالنا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، کیونکہ اس کے بعد آئیں گے تمہارے اوپر 7 سال بڑے سخت، یأکلن ما قدمتم لہم، تمہیں کھا جائیں گی، وہ کھا جائیں گے 7 سال کس چیز کو؟ وہ جو تم نے پہلے سے اپنے لیے سٹا کر رکھا ہے، یعنی 7 سال کھا جائیں گے، یعنی کھانا تم نے ہے نا، گویا تمہارے 7 سال اس طرح خشک سالی میں گزریں گے، گویا وہ کھا گئے ہیں ساری چیزیں، اگلے 7 سال میں تمہاری کوئی فصل نہیں آئے گی، تم صرف وہی کھاؤ گے جو کہ تم نے سٹا کر رکھا ہے خوشوں کے اندر، لیکن دھیان کرنا اگلے 7 سالوں میں بھی وہ سارا سٹا کھا نہ جانا، الا قلیلا مما تحسنون، تھوڑا اور بھی بچا لینا جو بیج کے لیے تمہیں کام آئے، کیونکہ ان 7 اور 7 14 سالوں کے بعد ایک اور سال آئے گا 15واں، ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد آئے گا ایک سال جس میں لوگوں کو بہت زیادہ بارشیں دی جائیں گی اور اس میں نچوڑ کر وہ کھائیں گے، اتنی زیادہ فصلیں ان کے پاس آنے والی ہیں، وہ تمہارے لیے اگر وہ سال آ جائے تو بیج کے لیے تو کوئی چیز باقی ہونی چاہیے نا، لہذا یہ اللہ کے پیغمبر نے ایک ہی لمحے میں اگلے 15 سالوں کا پلان تیار کر کے دے دیا پورے ملک والوں کو۔ جب یہ خبر کسی ملک کے پاس 1 سال کا پلان بھی پہنچ جائے، 1 سال کی خطرات کو بھی وہ ڈال دے تو ملک بڑے خوشحال ہوتا ہے۔ یہ تو 15 سال کی ترتیب بنا دی اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے، بتاؤ کتنے زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے شاہی طبقہ کے لوگ، ملک کے لوگ، آنے والی اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا لیا ہے اللہ کے پیغمبر نے۔ بس جب یہ خواب کی تعبیر پہنچے گی بادشاہ خوشی سے کیسے نڈال ہوگا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔